حاضرین و سامعین، آپ جس پریشانی سے بھی دوچار ہیں، جس ٹینشن کے بھی شکار ہیں، اور جس غم و کرب میں یا مظلومیت میں یا قرض میں یا پریشانی میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک کا کلام محروم اور مایوس انسانیت کے لیے آخری سہارا ہے، اور اس پہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ بڑے لمبے چوڑے وظائف یا لمبے چوڑے چلے یا محنت مشقت کی یا عبادت کے انبار کی یا شکرانے کے نوافل کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ میرے رب کو کوئی حاجت ہے۔ یہ جو لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھنے کے اور لمبے چوڑے وظائف اور تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، صلاۃ التسبیح اور حج عمرے اور لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے کے وظائف جو تمہیں بتاتے رہتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ پہلے زمانے میں اتنے وظائف کسی نے بھی نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن بے حیائی یا فحاشی بھی اتنی نہیں تھی۔ گناہوں سے نفرت اور فضولیات سے بائیکاٹ ہوا کرتا تھا۔ صرف فضل نوافل، کوئی تھوڑی سی تلاوت اور باقی حرام سے پرہیز، یعنی تقوی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت، اور باقی جو انسان کے روزمرہ زندگی کے ساتھ فرائض واجبات وابستہ ہیں، بیوی بچوں کا روٹی کپڑا مکان رہائش نان نفقہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاشرت، صلہ رحمی ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، اور علماء کی قدر ہے، بزرگوں کی توقیر ہے، والدین کی خدمت ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ باقی لمبے چوڑے وظائف نہ صحابہ میں ہم نے دیکھے، نہ تابعین، علماء امت، اولیاء کرام، غوث کتب ابدال میں، بلکہ آج کی جو ہماری سب سے بڑی پسماندگی یا بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر لمبے چوڑے وظائف اور تسبیحات پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ساتھ ساتھ درود پاک اور استغفار اور کلمے، اور حرام بھی کرتے ہیں۔ رحمان کو خوش کرنے کی کوشش بھی جاری ہے، شیطان کی سائی اور تک و دو بھی جاری ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں، وفا کا مادہ اور بے وفائی کا مادہ۔ جب یہ اپنے رب کا اطاعت گزار اور وفادار ہوگا تو شیطان کا غدار ہوگا، جب یہ شیطان کا وفادار ہوگا تو اللہ کا نافرمان اور غدار ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ صبح سویرے ختم قرآن پاک کے لیے لوگ بلاتے ہیں، یا تلاوت کے لیے، یا مثلا نکاح ہے یا عقیقہ ہے، یا جہاں پہ مثلا قرآن خوانی ہے، شام کو وہاں پہ ڈول اور دبلے اور گانے باجے بھی بج رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے سرنگی کی اور نغموں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رحمان بھی خوش ہو، شیطان بھی ناراض نہ کریں۔ شیطان کو بھی ہم ناراض نہیں کرتے، تو نتیجہ صفر 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 نکلتا ہے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے لمبے چوڑے وظائف نہ پڑھیں، لیکن خدا کے لیے عورتیں ہیں تو اپنی پردہ پوشی میں رہیں، اپنی عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت کریں، اپنے خاوند کی اطاعت کریں، ان کی امانت میں خیانت نہ کریں، اور دھوکہ، فریب، کسی قسم کی بددیانتی، جھوٹ اور کوئی بھی غفلے بازی یا بددیانتی ہو، کوئی بھی حرام اور فضول قسم کا کام ہو، یہ جیسے سیلفی بھرتے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اور غیر محرم کے تصویرات اور فوٹو دیکھ رہے ہیں، یا عورتیں مثلا کلف کرتی ہیں، ناخن پالش لگاتی ہیں، اسی طرح مردوں کی نقالی اور مردوں جیسی شکل و صورت۔ اور میرا ایک شعر ہے نا، آج کی عورت دوپٹے کو سمجھتی ہے پندہ، اور مغرب کی تہذیب نے ہمیں کر دیا ہے اندھا۔ لڑکوں نے ڈالی ہیں پونیاں اور لڑکیوں نے پہنے ہیں پینٹ، سمجھ میں نہیں آتا کہ بندی جا رہی ہے یا بندہ۔ مردوں نے عورتوں کی شکل و صورت اور زیب و زینت اختیار کی ہے، لمبی زلفیں، لمبے بال اور داڑھی منڈائے ہوئے، اور ڈسکو اور پرنکو اور وہ قسم قسم کے وہ زیب و زینت کے میک اپ لگائے ہوئے، پونی لگائی ہوئی اور ٹائی لگائی ہوئی اور دوپٹے کی طرح چادر بچھائے ہوئے، اور لڑکیوں نے پینٹ اور فٹ لباس اور قسم قسم کے ایسے ناز و نخرے کہ مرد اور عورت کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو شاعر اور جو عورت کے اپنے معاملات ہیں ان کا تدارک اور ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو اپنی یہ آئیبرو بنواتی ہیں، یا یہ ہے کہ اپنا نام لکھواتی ہیں، چاہے اپنا نام ہو یا اپنے محبوب کا نام، یا عورت ہے مرد کی نقالی کرتی ہے، یا مرد ہے عورت کی طرح بننا چاہتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ المشبہین بالنساء ولعن اللہ المشبہات بالرجال۔ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں جیسا حلیہ اپناتی ہیں، چاہے زبان یا آواز کے لحاظ سے، چاہے لباس کے لحاظ سے، چاہے کردار اور گفتار کے لحاظ سے، چاہے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے، اور ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا رسول ہم پہ لعنت کرے اور قیامت کے دن
اللہ کے محبوب نبی شہنشاہ کون و مکان سردار دو جہان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں تو ہمارا کیا بچے گا؟ بقول ہمارے استاد محترم کے یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن روز محشر ہمیں یہ کہہ دے کہ اس کو تو میں جانتا نہیں، یہ کون ہے، تم میری شفاعت سے محروم ہو، تم میرے لیے بدنامی کا باعث ہو، میں تم سے نہیں، تم مجھ میں سے نہیں۔ تو یہ الفاظ تو ہمارے لیے جہنم سے بھی بڑے الفاظ ہیں، دوزخ کی آگ سے بھی بڑی سزا ہے۔ ہم سمجھے تو کسی کو ناز ہے پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، مجھے سہارا ہے فقط محمد کی شفاعت کا، تو شفاعت کی آس میں تو ہم جی رہے ہیں۔ لیکن میں جو بات اور جو ٹاپک آپ کے سامنے لب کشائی کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک مجرب عمل بتاتا ہوں، اس میں نہ محنت مشقت ہے، نہ اس کے الفاظ کوئی مشکل ہیں، اور نہ لمبی تسبیحات یا جگراتی کہ آپ شب بیداری کریں اور عبادت کے انبار لگائیں اور 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے دماغ کھپائیں اور اپنی زبان چلائیں۔ نہیں، صرف اس کے لیے حرام سے پرہیز، فضولیات کا بائیکاٹ، شیطانی دندوں کی ہڑتال ضروری ہے، اور فرض نماز صرف اس کے لیے شرط ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا اسم اعظم جس سے آپ کے سارے دکڑے حل ہوں، جس سے آپ کی تمام حاجتیں اور مشکلات اور درد دل اور مرادیں پوری ہوں، وہ کیا ہے؟ یا غیاث المستغیثین اغثنی، یہ آپ پڑھا کریں، اس سے اللہ پاک آپ کے سب دکڑے حل فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک کا اسم اعظم ہے۔ یہ ایک مظلوم لڑکی نے ان الفاظ کے ساتھ فی البدیہہ اللہ پاک کو پکارا تھا تو اللہ پاک نے اس کی کیسی غیبی مدد فرمائی تھی کہ فتح الباری میں، صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ ایک لڑکی تھی مسلمان، یہودیوں کے گھر میں صفائی کا کام کرتی تھی، اور ان یہودیوں کا ایک کیس ہوا، شادی کی رات ان کا ایک ہار چوری ہوا، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کسی غریب اور مفلوک الحال کی طرف ہمیشہ کسی بھی جرم یا کسی بھی کیس کے وقت بندے کی نظر اٹھتی ہے کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لڑکی سے انہوں نے جامع تلاشی لی، پھر ادھر ادھر انہوں نے چھان بین کی، اس کے بعد پھر اس کے اوپر نظریں آ گئی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کے کپڑے اتارے، حتیٰ کہ یہ الفاظ بھی آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نقل کفر کفر نباشد، کہ یہ کفریہ حرکات، کفریہ جو باتیں ہیں ان کا نقل کرنا کفر یا بدعت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی شرمگامی بھی یعنی گستاخی کر کے انگلی ماری اور اس کی اتنی توہین کی کہ بیچاری ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ میاں سے التجا کرنے لگی، یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ ایک چیل آئی اور وہیں پر وہ ہار اس یہودی سربراہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ خود سوچیں کہ چیل ایک غیر مکلف مخلوق ہے، کہیں پر بھی وہ پھینک سکتی تھی یہ ہار، لیکن اللہ پاک نے اس کی قرب اور اس کی درد اور تکلیف کو کیسے حل کیا کہ وہیں پہ ڈال دی، اور اس کی عظمت ایسی اجاگر کر دی اور اس کی بزرگی ان پہ ایسے واضح کر دی کہ سارے اس کے پاؤں پڑ گئے اور اس سے معافی اور معذرت کرنے لگے۔ اس نے کہا میں تمہیں معاف کرتی ہوں رب کی رضا کے لیے، لیکن اب تمہارے پاس رہوں گی نہیں، میرا آج کے بعد ابا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، میں ان کے پاس جاؤں گی۔ حضور علیہ السلام کو جو یہ داستان سنا دی، حضور علیہ السلام ہنسے، مسکرائے اور فرمایا بیٹی تو نے اللہ میاں کو ایسے الفاظ سے پکارا کہ ان الفاظ کے ساتھ جب بھی مومن بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے اوپر اس کی مدد واجب ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کے اوپر مومنوں کی مدد حق ہے۔ ہمارا کیا حق ہے اللہ پاک کے اوپر؟ وہ تو خالق الارض والسماوات بے نیاز سمجھ ذات ہے، لیکن جب ہمارا ایمان اس درجہ حرارت کا ہو، اتنے پاور کا ہو کہ ہم حقوق العباد کی حق تلفی سے، حرام سے اور ہر قسم کے فضول دندوں سے پاک ہوں، ہماری نگاہ، ہمارا دل و دماغ، ہمارا سینہ، ہمارا قلب، ہمارے اعضاء، تو ہماری زبان، تو اللہ میاں ہماری اس طرح نصرت فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے سامعین طریقہ کار یہ ہے کہ کسی مجلس میں آپ یا غیاث المستغیثین اغثنی ایک ہی محفل میں پرسکون وقت میں کہ موبائل بھی آف ہو، کسی کو سلام کا جواب بھی نہ دیں، آپ 313 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، تو آپ اس آیت کے، اس حدیث کے عامل بن گئے، اس وظیفے کے عامل بن گئے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل، کوئی دقت، پریشانی پیش آئی، کوئی ایمرجنسی پیش آئی، تو اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں اللہ میاں کو فوراً پکاریں، اللہ میاں آپ کی فوراً مدد فرمائیں گے اور آپ کی غیبی نصرت ہوگی۔
اللہ تعالی ہمیں اس اسم اعظم کی پابندی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔